عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی تھی کہ ولاکن عوامل النفاق من جہت والحسد لبنی ہاشم وعلی من جہت ثانیۃ وحب السلطۃ والرئاست من جہت ثالثۃ حالت دون تحقیق هذه الغایہ۔ هذه الغایہ اصل مقصد کیا تھا کہ قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے مقام کو واضح فرمایا سب کے نزدیک، اور آیت تطہیر، آیت مودت، آیت ولایت سب چیزوں سے ہوتے ہوئے خود جو ان کی خلافت کا بھی اعلان کر دیا۔ آیت جو اکمال دین غدیر کے موقع پہ نازل ہوئی تو غدیر میں تو باقاعدہ بیعت وغیرہ بھی لے گئی، یعنی سارے مقاصد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ انہوں نے اپنی زندگی میں پورے کر دیے۔ اب ہوا کیا کہ ایک جہت سے جو ہے وہ نفاق کے عوامل تھے، منافقت تو تھی، دل سے تو جو ہے وہ ان کو پسند نہیں تھے اہل بیت علیہ السلام، والحسد لبنی ہاشم وعلی، اور ادھر سے جو بنی امیہ کا ہے وہ بنی ہاشم سے حسد تھا، اور خصوصی طور پہ مولا علی علیہ السلام سے حسد، چونکہ جس کے خاندان کا کوئی نہ کوئی ماما چاچا جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے وہ واصل جہنم ہوا ہوا تو ان کو کہاں سکون آتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے سلو ہو جائے جو بھی ہو جائے، پتہ ہے کہ اس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے، چاچے کو مارا ہے، جو بھی ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے تو ان کے ہر گھر کے بندے کو مارا ہوا تھا نا، ٹھیک ہے، ہاں وہی، یعنی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حسد اور نفاق تو وہاں سے شروع ہو گیا نا، ٹھیک ہے، وحب سلطت و ریاست من جہت ثالثہ، اور تیسری طرف سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ محبت بھی زیادہ تھی کہ ہم بڑے بنے، بنی ہاشم کیوں بڑے بن گئے، ٹھیک ہے، ریاست اور سلطنت کی جو محبت تھی وہ بھی دلوں میں موجود تھی۔ تو یہ جو اسباب ہیں حالت، یہ حائل ہو گئے دون تحقیق هذه الغایہ، اس غایت کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اس غایت اور اس مقصد کے پورا ہونے میں جو چیزیں رکاوٹ بن گئی وہ یہ چیزیں بنیں، ٹھیک ہے جی۔ فما ان رحل رسول الاکرم حتی بدأت المأسات، جب بھی یعنی اور جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے، حتی بدأت المأسات، اور یہ دردناک سانے کا کیا ہو جاتا ہے، آغاز ہو جاتا ہے، مأسات دردناک سانے۔ لقد نبذ المسلمون کتاب اللہ ووصایا رسولہ فی اہل البیت وراءہم ظہریہ، مسلمانوں نے کیا ہے وراءہ ظہریہ، پشت پیچھے کیا ڈال دیا، کس چیز کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب کے علاوہ رسول خدا کی جو وصیتیں تھیں اہل بیت کے متعلق ان کو کیا ہے وراءہم ظہریہ، وہ اپنے پیچھے پشت پس پشت ڈال دیا۔ وَكَأَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، گویا کہ یہ چیز ہوئی نہیں تھی، گویا کہ غدیر کا اہتمام ہوا ہی نہیں تھا، لاکھوں جو ہے وہ صحابہ مڑ گئے پیچھے۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالسُّلْطَةِ، اور انہوں نے ترجیح کس کو دے دی، سلطہ کو اور حکومت کو کیا ترجیح دے دی۔ وَضَيَّقُوا عَلَيْهِمْ، اور اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کیا تنگی پیدا کر دی۔ وَحَدَّدُوهُمْ، اور اہل بیت علیہ السلام کو دھمکی دی، تہدید کرنا۔ وَتَوَعَدُوهُمْ، یہ بھی کیا ہے وہ چیلنج کے معنی میں، ان کو چیلنج کیے، دھمکیاں دیں۔ ثُمَّ شَرَّدُوهُمْ، پھر کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو بے گھر کر دیا۔ وَطَارَدُوهُمْ، ان کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ وَفَاتَكُوا بِهِمْ، اور ان کو قتل کیا، فَاتَكُوا بِهِمْ، کسی کو کیا قتل کر دینا۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ بِدْعَ حُصُولُ ذَلِكَ مِنْ صحابۃ الرسول، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھی یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، صحابہ رسول یہ کام کریں گے سارے کے سارے، تو مصنف ان کو یہی جواب دیں گے کہ بھئی آپ لوگوں نے صحابہ کے متعلق یہ مشہور کیا ہوا ہے نا کہ وہ رسول خدا کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگوں کے دماغوں میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کہ جان نچھاور کرنے والے، رسول کی آواز پہ لبیک کہنے والے، کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کے جانے کے بعد سب کے سب جو ہے وہ رسول خدا کی وصیت کو پیچھے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ بات کہتے ہیں کہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے، کہ رسول خدا جا رہے ہیں اور ایک نئی بات ہو رہی ہے، جبکہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، یہ وہی کرتوت تھے جو ان کی زندگی میں بھی موجود تھے، زندگی میں بھی رسول خدا کا کہا نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، میدان جنگ سے فرار کرنے والے یہ لوگ تھے، جب بلاتے تھے کہ بھی وہاں پہ جہاد کے لیے جانا ہے تو چپ یہ ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، رسالت کے اوپر شک ان لوگوں کو پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ اطاعت ان لوگوں کی نہیں ہوتی تھی، پوری ایک داستان ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی رسول خدا کے زمانے میں اگر ان کے کردار کو آپ سامنے رکھیں تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ اس بات کی توقع ان سے بالکل تھی کہ یہ ایسا ہی کریں گے، لہٰذا یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ آپ سوال کریں کہ بھی غدیر میں 1,00,000 کا مجمع اور بعد میں جو ہے وہ موریلی کا ساتھ دینے اور اتنے تھوڑے لوگ تھے، سب غدیر کو بلا دی، یہ کیسے ہو گیا،
ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کے کرتوت رسول خدا کی زندگی میں وہ ان کے لیے واضح نہیں ہیں۔ اگر ان اصحاب کے جو حالات ہیں رسول خدا کی زندگی میں لوگوں کے سامنے واضح ہوں کہ انہوں نے رسول خدا کو کتنی اذیتیں پہنچائی ہیں، کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور خود رسول خدا کے ساتھ ان کے کیا حالات رہے ہیں، جب ساری چیزیں واضح ہو جائیں تو پھر یہ ان کے اوپر یہ جو عنوان لگا رہے ہیں نا کہ رسول خدا کے اوپر جان نچھاور کرنے والے، ٹھیک ہے، ان کی بات کو اطاعت کرنے والے، بغیر چون چرا کے ماننے والے، یہ سب چیزیں جب ختم ہو جائیں گی نا پھر تو آپ کہیں گے بالکل نیچرل ہے بھائی، کوئی نئی بات تھوڑی ہے، رسول خدا کی زندگی میں ان کی نہیں مانی تو بعد میں کیا مانیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو مصنف اسی نقطے کو واضح کر رہے ہیں، اور یہ نقطہ ظاہری بات ہے جو شیعان حیدر کرار ہیں ان کے لیے یہ بات واضح ہے، وگرنہ جو ہمارے دیگر بولے والے مسلمان ہیں ان کو تو صحابہ کا نقشہ جو ہے وہ ایک اور طریقے سے پیش کیا گیا، لہٰذا ان کے لیے یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ زندگی میں ان کو قتل کرنا بھی چاہتے تھے نا، ہاں یہ ساری چیزیں، سارے واقعات موجود ہیں، ٹھیک ہے، بہت چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ بِدْعًا، مصنف کیا کہتے ہیں کہ لم یکن بدعًا حصول ذالک من صحابۃ الرسول، لم یکن بدعًا، بدعًا کیا ہوتا ہے، نئی بات، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، حصول ذالک ہے، اس کام کا حاصل ہونا صحابہ رسول سے، ایسے کردار کا پیش آنا رسول خدا کے چلے جانے کے بعد، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ نئی بات نہیں تھی، اسی میں پوری تاریخ کیا مصنف نے سمیٹ دی۔ کیف وقت تخلف عنہ، یہ کیسے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں نئی بات ہے جبکہ خود تخلف عنہ، یہ صحابہ رسول خدا سے پیچھے کیا ہٹ گئے، رسول خدا کی نافرمانی کی، فی مواقع نشتہ، بہت سارے مقامات پہ، اور وہ بھی کیا ہے ابان حیات ہی، ابھی رسول خدا کی زندگی کا موقع ہے، یعنی رسول خدا کی زندگی کے وقت تھی، ابان یعنی وقت تھی، رسول خدا کی حیات اور زندگی میں انہوں نے کیا رسول خدا کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے کیا چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، بہت آگے چلے گئے تھے، واضح ہے۔ وَكَثِيرًا مَا عَانَ مِنْهُمْ، اور کتنی ہی زیادہ چیزیں ہیں کہ ما عَانَ مِنْهُمْ کہ جو رسول خدا نے جھیلی ہیں، منہم ان صحابیوں سے، آنا کیا ہے کسی کی تکلیف جھیلنا، کہ کتنی سختیاں جو ہے وہ برداشت کی، کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں جو ان صحابہ سے۔ وَنَزَلَتْ فِي تَقْرِيعِهِمْ، قرّا یقر تقریع کیا مطلب کسی کے اوپر لان تان کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کے لان تان میں اور ان کی دھمکی کے متعلق جو ہے وہ آیات من ذکر الحکیم، قرآن مجید کی آیات بھی نازل ہوئیں ان کے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ لقد كان اقل ما تفترضه هذه العناية من جانب الله جل جلاله ورسوله الاکرم بآل البیت، مصنف کہتے ہیں کہ کم از کم جو چیز بنتی ہے نا، حق جو بنتا ہے کس بات کا، کہ ما تفترضه هذه العناية، کہ یہ جو عنایت اور اہمیت دی گئی اللہ جل جلالہ کی طرف سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کس کو، اہل بیت علیہ السلام کو جو عظمت دی گئی، جو عنایت دی گئی، اس کا کم از کم حق کیا بنتا ہے کہ الرجوع الی معارفہم، کہ لوگ کیا کرتے، اہل بیت کی جو معارف اور تعلیمات تھیں ان کی طرف رجوع کرتے، والاستہداء، اور ہدایت طلب کرتے، بتعلیمہم، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے ہدایت طلب کرتے، فی جمیع المجالات شرعیہ والفکریہ، جتنے بھی میدان ہیں شرعی اور فکری، جتنے بھی میدان ہیں ہر میدان میں یہ اہل بیت کے در پہ آتے۔ وَهُوَ مَا كَانَ، اور یہی وہ چیز تھی کہ سَيَحْفِظُ الْخَلْقَ، جو کم از کم کیا کرتی، محفوظ کر دیتی، وحدت الامت، امت کی وحدت کو کیا رکھتی، محفوظ کرتی، فقہیاً و عقائدیاً، فقہی طور پہ بھی اور عقائدی طور پہ بھی۔ وَمِنَ الطَّبِيعِ، اور یہ بات بڑی نیچرل اور کیا ہے، یعنی نیچر کے مطابق ہے، حالات کے مطابق ہے، کہ ان یؤدی التجافی عن الرسول عن آل الرسول کلیتاً، کہ آل رسول سے مکمل طور پہ تجافی، پیچھے ہٹ جانا نا، ٹھیک ہے، پہلو تئی کر لینا، رسول خدا کی آل سے مکمل طور پہ پہلو تئی کر لینا، پیچھے ہٹ جانا، یہ لے گئی ہے کس بات کی طرف، الی التشرذم الفکری فی الامت، کہ امت کے اندر جو فکری طور پہ کیا ہے تشرذم، یعنی کہ کیا ہے وہ بکھر گئے ہیں، کہ امت فکری طور پہ عقائدی طور پہ کیا ہے بکھر کے رہ گئی ہے۔ وَهُوَ مَا حَصَلَ فعلاً، اور یہی چیز کیا ہے بالفعل حاصل بھی ہوئی ہے، یعنی رسول خدا نے اپنے بعد جو چیز رکھی کہ جس کے اوپر امت جمع ہو کے رہتی، باقی رہتی، وہ یہی نظام امامت تھا، اور لوگوں نے کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا، تو اہل بیت کو چھوڑیں گے تو پھر ٹکڑوں میں کیا ہے تقسیم تو ہونا تھا انہوں نے، اور یہ چیز کیا ہے بالفعل حاصل ہوئی ہے۔ اچھا، دوسرا جو عامل کیا بنا مسلمانوں کے تفرقہ بازی کا اور ان کے گروہ بننے کا، وہ منع کتابت الحدیث، کہ حدیث کے لکھنے کے اوپر کیا ہے پابندی لگ گئی۔ مما زاد فی الطین بلۃ، جس نے اس تین میں کیا ہے پانی کو مزید بڑھا دیا، تین کسے کہتے ہیں، گیلی مٹی، یعنی گیلی مٹی میں جس نے زیادہ پانی کو بڑھا دیا،
ٹھیک ہے، یعنی کیچڑ کے اندر مزید پانی ڈال دیا، یوں کہہ دیں۔ بعد وفات رسول الاکرم نہی و بعض صحابت اولی النفوذ، کہ بعض صحابہ جو اولی النفوذ تھے، نفوذ رکھنے والے تھے، ان کی طرف سے نہیں وارد ہو گئی عن کتابت الحدیث، کہ وہ حدیث کی کتابت سے کیا منع ہو گیا کہ حدیث کو نہیں لکھیں گے۔ واضح ہے کہ حدیث کو لکھیں گے تو اہل بیت کے فضائل تو آئیں گے اس کے اندر، اور باقی اہل بیت کے مقامات تو آئیں گے، تو یہ ان کے پیچھے سیاسی ہدف کیا تھا کہ حدیث کے لکھنے کی پابندی لگا دو، تاکہ لوگوں تک جو اہل بیت ہیں، فضائل کی جو احادیث ہیں، اہل بیت کے متعلق جو حدیث ہیں، وہ بھی کہ نہ پہنچ پائیں۔ یہ نفوذ کا مطلب اثر و رسوخ، ہاں، نافذ اولی نفوذ، نفوذ رکھنے والے، اثر و نفوذ رکھنے والے صحابہ، ٹھیک ہے، وہی بڑے جو تین ہیں، ٹھیک ہے، جانتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کیا ہے کتابت حدیث سے کیا ہے وہ نہیں کر دی، اور انہوں نے اس بارے میں کیا جھوٹی حدیثیں گڑیں، ٹھیک ہے، راوین فی ذالک، اور اس میں وہ نقل کرنے لگ گئے روایات عن رسول الاکرم، رسول اکرم سے وہ روایات نقل کرنے لگ گئے کہ یہ رسول خدا نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، او معللین ایاہ، یا وہ اس کتابت رسول جو ہے نا کتابت حدیث کی جو نہیں ہے، ایاہ یعنی نہیں کی، اس نہیں کی وہ علت پیش کرنے لگے ببعض الاعذار، بعض ایسے عذر کے الواحیت جو بے تکے ہیں، واہی قسم کے، ٹھیک ہے، واہیانہ قسم کے عذر انہوں نے پیش کیے کہ جی حدیث کو لکھنے میں بڑا خطرہ ہے، جی قرآن کے ساتھ مکس ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، ٹھیک ہے، یا یوں بھی لکھا کہ اصحاب کو صحیح طریقے سے لکھنا نہیں آتا تھا، وہ غلط لکھ دیتے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری کیا ہے عجیب عجیب۔ اللہ یبدو کہ جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہا جمیعہا، کہ یہ سارے کے سارے جو وہ چیزیں بنا رہے ہیں نا، جھوٹی حدیثیں بنا رہے ہیں لکھنے کی پابندی کے اوپر، اور بعض جو عذر پیش کر رہے ہیں، تہدف ان سب کا ہدف کیا ہے کہ الی تحقیق بعض الغایات سیاسیہ الخفیہ، کہ وہ پورا کر دیں، کس چیز کو پورا کر دیں، جو بعض ان کے سیاسی مقاصد ہیں، بعض ان کے جو سیاسی مقاصد ہیں جو مخفی ہیں، ان کو وہ پورا کر دیں۔ اللہ لا تخفی، وہ سیاسی مقاصد جن کو یہ مخفی کہتے ہیں، وہ مخفی پھر نہیں رہے، واضح طور پہ بات سامنے آ گئی کہ یہ لکھنے کی جو پابندیاں لگا رہے ہیں نا، کوئی ان سے کیا ہے ایک تک والی حدیث بھی نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے روایت نقل کی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ روایت کہاں پہ نقل کی، آپ نے لکھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں لکھی ہے۔ کون سی روایت آپ نے لکھی ہے؟ کہ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری طرف سے ایک حدیث بھی نہ لکھنا۔ بھئی جب ایک حدیث نہ لکھنا تو یہ حدیث آپ نے کیسے لکھ لی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لقد رواؤ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، انہوں نے رسول خدا سے روایت کی ہے، اور یہ روایت انہوں نے لکھی ہے کتابوں میں، ٹھیک ہے، کہ انہ قال، کہ آپ نے کیا فرمایا کہ لا تکتبوا عنی، کہ میری طرف سے کیا ہے کچھ بھی نہ لکھنا، ٹھیک ہے، ومن کتب عنی غیر القرآن، اور جو میری طرف سے غیر قرآن، قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھے گا فلیمحہ، اس سے کیا مٹا دینا۔ تو بھئی یہ والی جو حدیث ہے اس کو تم نے مٹایا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، اسے باقی رکھا اور باقی کو مٹا دیا، تو یہ واضح ہے بھئی کوئی بات ہی نہیں بنتی تک کی، جو اپنے مقصد کی ہاں اپنے مقصد کے وہ باقی رکھی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کچھ روایت نہیں کرنا، جو لکھا ہے اس کو بھی مٹا دینا، کہتے ہیں نہیں یہ والا نہیں مٹانا، ٹھیک ہے۔ ورواؤ، انہوں نے یہ بھی روایت کی کہ انہ ورد یومن علی اصحابہ، کہ ایک دفعہ جو ہے رسول خدا اپنے صحاب کے پاس آئے، وہم قعود یکتبون، اور وہ سارے کے سارے بیٹھے تھے اور لکھ رہے تھے، کیا لکھ رہے تھے کہ ما سمعوا من حدیث، کہ جو انہوں نے سنی تھیں رسول خدا کی حدیثیں، وہ سارے لکھ رہے تھے۔ فقال ما ھذا تکتبون، اب جو ہے وہ رسول خدا نے ان کی کلاس لگا دی، اچھے بچے ہیں، پڑھنے والے ہیں، لکھ رہے ہیں، اب لکھنے کے اوپر کیا ان کی کلاس ہو رہی ہے، حالانکہ امام صادق علیہ السلام اہل بیت سے کیا روایات ہیں کہ قید العلم بالکتابت، کہ علم کو جو ہے وہ تم قید کرو کتابت کے ذریعے سے، کتابوں کی حفاظت کرو، لکھنے کے اوپر بڑی تاکید ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے۔ تو رسول خدا کیا ہیں جو لکھ رہے ہیں، علمی کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیا ہے وہ انہوں نے کلاس لگا لی، کیا ما ھذا تکتبون، کیا لکھ رہے ہو بھائی؟ فقالوا ما نسمع منک، تو صحابہ نے کیا کہا کہ جی جو ہم نے آپ سے سنا وہ لکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب ما کتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک اور کتاب بنا رہے ہو؟ ٹھیک ہے۔ فقالوا ما نسمع، تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہم نے جو سنی ہے وہ آپ سے لکھ رہے ہیں، تو فقال، تو آپ نے فرمایا کہ اکتب کتاب اللہ، تم اللہ کی کتاب کو لکھو، ومحض کتاب اللہ، اور فقط خالص محض لکھو اللہ کی کتاب کو، کتاب غیر کتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہوتی ہے؟ خلصو، فقط کیا اللہ کی کتاب ہی باقی رکھو، حسبنا کتاب اللہ، ٹھیک ہے، فقط خالص طور پہ اللہ کی کتاب کو ہی رکھو، باقی کچھ نہ لکھنا۔ قال ابو ہریرہ، اب ابو ہریرہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جب واقعہ ہوا نا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول نے بڑی ڈانٹ پہ لائی کہ تم دوسری کتاب جو ہے بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو ابو ہریرہ کہتا ہے فجمعنا ما کتابنا، کہ ہم جو لکھ چکے تھے نا، ہم نے وہ سارا کیا جمع کیا، فی صعید واحد، ایک زمین پہ ایک جگہ پہ ہم نے اسے جمع کیا، ثم احرقنا بالنار، پھر سارا کیا جلا دیا،
سارا جلا دیا، لیکن یہ جو واقعہ ہے نا حدیث والا یہ نہیں جلا یہ جو ہے نا آپ کے پاس پہنچ گیا، واضح ہے۔ تو یہاں سے کیا ہے واضح ہو گیا کہ بھئی ہاں جو جلانے کچھ چیزیں نکال دیں، باقی کیا جلا دیں، کی پیاز والی روایت بھی باقی رکھی ہے۔ وہ پیاز والی باقی رکھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اب جلانے کے اوپر آپ دیکھیں تو بہرحال اچھا آگے آپ خود تفسیر کریں۔ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ النَّهْيَ وَأَوَّلُوهُ بِتَأْوِيلَاتٍ، اور ان لوگوں نے جو نا اصحاب نے اور خود یہ جو اہل سنت ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کی تعلیل بیان کی ہے، فلسفہ بیان کیا ہے کہ یہ نہیں کیوں ہوئی تھی۔ وَأَوَّلُوهُ بِتَأْوِيلَاتٍ، اور اس کی کیا تعویلات کی ہیں۔ مثلا ایک تعویل انہوں نے کیا تھی، انہوں نے کہا کہ ان صحابہ کانوا امیین، کہ صحابہ جو ہے وہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں زیادہ، لا یکتب منہم الا الواحد والاثنان، فقط ایک یا دو بندے لکھ سکتے تھے۔ اچھا اوپر کیا کہا کہ وہم قعود، سارے کے سارے صحابہ لکھ رہے تھے۔ ابھی تعویل کیا کر رہے ہیں کہ فقط ایک یا دو بندوں کو لکھنا آتا تھا، ٹھیک ہے، سارے کاتب وحی بنے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں جو ہے وہ فقط ایک دو بندے پڑھے لکھے تھے، باقی سارے جاہل تھے، ادھر توہین صحابہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا كَتَبَ لَمْ يُتْقِنْ، اور یہ جو پڑھے لکھے تھے نا ان کے حالات کیا تھے، ٹھیک ہے۔ اذا کتب، جب یہ لکھتے تھے تو لم یتقن، صحیح لکھ ہی نہیں پاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ولم یصب التہجی، جو حروف تہجی تھے نا وہ بھی صحیح نہیں ان کے ہوتے تھے، ہاں صحیح ہے۔ ابھی پہلے سب کو جاہل کیا، ایک دو جو بچے ان کے اوپر بھی کیا ہے پانی پھیر دیا۔ فحیث ان الرسول الاکرم خاشی علیہ غلط، اب رسول خدا کو ڈر ہو گیا کہ بھئی یہ تو لکھنا کام کا لکھ ہی نہیں رہے، اب یہ سارا غلط لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ خوف کس بات کے پیدا ہوا ہے کہ یہ جو کاتب وہی ہیں وہی چلو ٹھیک لکھ لیتے ہیں، باقی ہے ٹھیک نہیں لکھ پاتے، ٹھیک ہے۔ ڈر ان کا یہ ہو گیا کہ بھئی الغلط فیما یکتبون، کہ جو وہ لکھیں گے اس میں کیا کریں گے، غلطی کریں گے، تو پھر اللہ کے رسول نے انہیں روک دیا کہ تم نہ ہی لکھو تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ بھئی جب قرآن لکھیں گے تو غلطی نہیں کریں گے، رسول خدا کی حدیث لکھیں گے تو غلطی کریں گے، قرآن لکھیں گے تو کاتبان وحی کا جو ہے وہ ڈیر لگ جائے گا، ایک دو کیا بھئی وہاں تو سارے آ جائیں گے، حدیث لکھنے کی باری آئے گی تو ایک دو سے زیادہ لکھنے والے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تعویلیں کیا ہیں، مصنف کہیں گے یہ بڑی ٹھنڈی تعویلیں ہیں، ٹھیک ہے، تعویلات باردہ، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، ٹھنڈے لطیفے ہیں، ٹھیک ہے، یوں کہتے ہیں۔ ومنہا، اور ایک انہوں نے کیا تعویل بیان کی کہ انہ نہا اصحاب الکتابہ، کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے اصحاب کو کتابت سے کیوں روکا جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ یعتمد علی الکاتب، تاکہ جو لکھنے والا ہے نا وہ اپنی لکھائی کے اوپر بھروسہ نہ کرنے لگ جائے۔ ہم کہیں گے پھر کیا ہوگا بھی لکھ کے لکھائی بھروسہ، کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ فتضعف حافظۃ، اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، حفظ نہیں کر رہا، لکھ رہا ہے نا، لکھنے میں بھروسہ کر رہے، اچھا حافظہ کمزور ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا، فَيُحْمِلُهُ وَيَرْغَبُ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ، جب حافظہ کمزور ہو جائے گا تو اب وہ اس کو چھوڑ دے گا اور اس کے اوپر عمل کرنی چھوڑ دے گا، کیونکہ جو چیز حافظے میں ہوتی ہے انسان اسی پہ عمل کرتا ہے، جو لکھی ہو اس پہ عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ فلسفہ ہو جائے گا۔ بھئی وہ بھول جائیں گے، یاد کرنا بھول جائیں گے، جب بھول جائیں گے تو عمل چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے عمل کیا مشروط ہے کہ انسان کو سب چیزیں یاد ہوں، ابھی کتنے لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہے لیکن سب قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی کوئی بات نہیں بنتی۔ اچھا تیسرا کیا ہے کہ بھی نئی کیوں ہوئی، انما هو عن کتابت الحدیث مع القرآن، کہ نئی جو ہے وہ ہوئی تھی کہ حدیث کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی کتاب میں نہ لکھو، کہ ایک قرآن کی آیت لکھی ساتھ کیا حدیث لکھی ایک ہی صحیفہ میں، لئن لا یختلط بھی، تاکہ جو ہے وہ دونوں آپس سے مل نہ جائیں، وہ یشتبہ علی القاری، اور قاری کے اوپر کیا اشتباہ نہ ہو جائے۔ یہ کون بات کر رہے ہیں، عرب بات کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن ایسا کلام ہے کہ وہ جو بشر کا کلام ہمیں لگتا ہی نہیں ہے، جو کلام کی اتنی پہچان رکھتے ہیں ان اصحاب کو اور ان عربوں کو پہچان نہیں ہو پائے گی کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے۔ یہ دیکھو جی، ادھر فضائل پڑھتے ہیں کہ قرآن کے یہ فضائل ہیں کہ کوئی اس جیسی آیت بنا نہیں سکتا، اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم ایسے لکھیں گے کہ آپ کو مکس اپ ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ ہاں ومنہا، اگلی جی ان کی تعویل سنیں کہ ان النہی انما کانت خشیۃ، کہ یہ نہیں اس وجہ سے کہ ڈر کس بات کا تھا کہ ان یتخذ مع القرآن کتاب یضاہی بہ، کہ قرآن کے ساتھ ایک اور کتاب آ جائے گی کہ یضاہی بہ، جو قرآن کے مشابہ ہوگی، یضاہی قرآن کے مشابہ ہوگی، یہ وہ پہلی والی بات ہوگی کہ یہ قرآن کے مشابہ ایک اور کتاب بن جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر قرآن کی آیات کی طرح کوئی اور حدیثیں بھی کیا بن سکتی ہیں۔ وغیر ذالک من التاویلات الباردہ، اس کے علاوہ کیا ہے بہت ساری ٹھنڈی تعویلات ہیں، ٹھیک ہے۔ ولم یقف الامر عند اختلاق هذه المرویات، اور معاملہ یہاں تک نہیں رکا کہ اختلاق گڑ دینا، کہ ایسی مرویات کو جو ہے وہ گڑا گیا، یہاں تک معاملہ نہیں رکا، بل تعداہ الی المنع القہری، بلکہ معاملہ اس سے بڑھ گیا
اور قہری طور پہ زبردستی طور پہ کیا منع کیا گیا، عن کتابت احادیث الرسول. اور یہ زبردستی کون کرنے والا تھا؟ جس کا بس فقط انہی پہ چلتا تھا. ٹھیک ہے، بواسطۃ الخلیفۃ ثانی عمر بن الخطاب. اچھا، اب اس خلیفہ کے جو ہے وہ کارنامے آپ سنیں، بڑا جو ہے نا یہ زبردست قصہ ہے. فقد بلغ عمر ان فی عید الناس کتبا. ٹھیک ہے، عمر تک یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے جو ہے وہ حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس کتابیں ہیں. فاستنکرھا، اس نے جو ہے وہ اس بات کو برا جانا، وکرہ، اور اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ کیوں بھی لکھ رہے ہیں لوگ کتابیں وغیرہ، یہ تو ہماری ساری سیاست کا ناکام ہو جائے گی جب یہ چیزیں باہر پھیلیں گی، ادھر ادھر شہروں میں جائیں گی. وقالا، تو عمر نے جو ہے وہ خطاب کیا، کہا کہ ایھا الناس قد بلغنی انہ قد ظہرت فی ایدیکم کتب، کہ میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے بہت ساری کتابیں ظاہر ہو گئی ہیں، کتابیں تم نے کیا بنا لی ہیں. فاحبها الی اللہ اعدلها واقومها، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہ لکھو، اس نے کیا فتویٰ دیا کہ احبها، کہ ان کتابوں میں سے سب سے محبوب کتاب اللہ کے ہاں کون سی ہے؟ اعدلها واقومها، کہ جو سب سے زیادہ درست ہے اور سب سے زیادہ کیا ہے اچھے طریقے سے لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے فتویٰ دیا کہ بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کتابیں لکھی، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سب سے جو پسندیدہ کتاب اللہ کے ہاں کون سی ہوگی کہ جو بڑی زبردست طریقے سے اور درست طریقے سے کیا لکھی گئی ہے. فلا یبقین احد عنده کتابا، پس کہ تم اپنے پاس کوئی کتاب نہ رکھو، الا اتانی بہ، تم کیا کتابیں مجھے لا کے دو، فارا فیہ راجی، تاکہ میں اس میں کیا غور و فکر کروں، دیکھوں کہ کون سی کتاب اللہ کے یہاں بڑی محبوب ہے. ٹھیک ہے، کہ بڑی جی مضبوط کتاب ہے. سیاست دیکھو جی. ٹھیک ہے، فظنوا، اب لوگوں نے یہ گمان کیا کہ انہ یرید، کہ جی عمر کا کیا ارادہ ہے کہ ان ینظر فیہا، کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے گا، ویقومھا علی امر، اور اس کی وہ تقویم کرے گا، درستی کرے گا ایک ایسے معاملے پہ کہ لا یکون فی اختلاف، کے تاکہ پھر اختلاف نہ ہو جائے، ایک مضبوط ترین بات ہو جائے. فاتوہ بکتبہم، یہ سادگی میں کیا مارے گئے. ٹھیک ہے، فاتوہ بکتبہم، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنی کتابیں لے آئے. اب اس نے مطالعہ کیا کرنا تھا، فاحرقھا بالنار. ٹھیک ہے، ہاں، اس نے جو ہے وہ ساری کتابیں جو ہے وہ آگ لگا دیں، اور ایک جملہ کہا کہ امنیت ان کا امنیت اہل الکتاب، کہ تمہاری خواہشیں بھی وہی ہیں جو اہل کتاب والی ہیں، جیسے انہوں نے کتابیں محفوظ رکھی ہوئی تھیں اور وہ محفوظ نہیں رہیں، اب تمہاری کتاب بھی کوئی محفوظ نہیں رہے گی. ہاں، بڑی گیم کھیلی اس نے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کہاں سے؟ خطیب بغدادی کی روایت ہے. اچھا، فصارت ھذہ سنت جاری، اب یہ جو ہے نا سنت جاریہ بن گئی کہ کسی کو کوئی کتاب ملتی تو وہ اسے کیا جلا دیتا. حدیث رسول کو جلانے پہ کوئی توہین رسالت کا مقدمہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ خود صحابی نے حدیث رسول کو جلایا. ٹھیک ہے، یہ ان کی کیا بات مانے، اور اس کی وہ تعویل پیش کرتے ہیں، اوپر نہیں پیش کرتے ہیں کہ جلانا بڑا اہم مقصد کی خاطر تھا. ٹھیک ہے جی. وانقطع تدوین الحدیث، اور حدیث کی جو تدوین ہے، نشر و اشاعت ہے، یہ کیا منقطع ہوگی، پابندی لگ گئی. ٹھیک ہے، الی ان تولی عمر بن عبدالعزیز، یہاں تک جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ خلافت کے اوپر کب آیا؟ سنہ 99 ہجری کو کیا خلافت کے اوپر کیا آ گیا. فاحس بضرورت تدوین حدیث، اس سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ حدیثیں تو ساری بھولتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں. فکتب الی عاملہ الی المدینہ، تو اس کا مدینہ کے اوپر جو عامل تھا ابو بکر بن حزم، اس کو اس نے خط لکھا، اور اس میں کیا اس نے لکھا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ، کہ تم دیکھو کہ جو بھی تمہیں حدیث رسول ملے نا، فاکتبہ، اسے تم لکھ لو. کیوں؟ فانی خفت، کیونکہ مجھے خوف پیدا ہو گیا ہے کہ دروس العلم، کہ علم کیا تباہ ہو جائے گا. دراسا کیا مطلب کسی چیز کا بوسیدہ ہو جانا، کہ علم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. وذہاب العلماء، اور علماء کیا چلے جائیں گے، کہ جن کو رسول خدا کی حدیثیں کچھ یاد ہیں وہ چلے جائیں گے، بعد میں چیزیں رہیں گی نہیں. لہذا تم کیا کرو، یہ لکھ لو، حدیثیں جو بھی تمہیں ملتی ہیں لکھو، محفوظ کرو. ورغم ذالک، لیکن اس کے باوجود باقیت رواسب الحضر السابق حائلتاً، کہ جو گزشتہ پابندی تھی نا حضر سابق، گزشتہ جو پابندی تھی اس کے جو رواسب کیا مطلب اس کے اثرات، گزشتہ پابندی کے اثرات باقی تھے، حائلتاً، کہ وہ حائل بن گئے، یعنی گزشتہ پابندی کے جو اثرات تھے وہ حائل بن گئے. دون القیام، کہ وہ اس چیز کو پورا نہیں ہونے دے رہے تھے کہ بما امر ابی الخلیفہ، کہ یہ جو خلیفہ تھا نا عمر بن عبدالعزیز، اس نے جو حکم دیا تھا اس کو پورا نہیں ہونے دے رہے تھے. یعنی وہی جو پابندی ہے وہ اب تک چلتی آ رہی تھی. سارے کہہ رہے تھے کہ بھئی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، کیوں لکھ رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی.
فلم یکتب شیء من احادیث نبی الاکرم، پس کہ ہے نبی اکرم کی حدیث سے کوئی چیز لکھی نہیں گئی، الا صاحب چند ایک کتابیں بنی، وہ بھی کیا ہے غیر منظمۃ ولا مرتبہ، وہ بھی منظم نہیں تھی اور مرتب طریقے سے نہیں تھیں، الا ان قامت دولت العباسیین، یہاں تک کہ جو ہے وہ عباسی حکومت قائم ہو گئی، فشرع المحدثون والعلماء الاسلام فی سنت 143 بتدوین الحدیث، یعنی 100 سال سے زیادہ حدیث کی پر پابندی رہی، تو اس کے بعد جو ہے وہ محدثین اور علماء اسلام نے جو ہے وہ حدیثیں لکھنے جو ہے وہ شروع کیں۔ فَإِذَا كَانَ هَذَا تاریخ تدوین الحدیث و انتشار، جب یہ تاریخ آپ کے پاس ملتی ہے حدیث کی تاریخ کی اور اس کے انتشار کی، اور وہ بھی اہل بیت کا دامن چھوڑ چکے ہیں، اہل بیت کے گھرانے کے پاس وہ حدیثیں محفوظ ہیں، یہ تو اپنے راویوں کو بتا رہے ہیں، ادھر تو انہوں نے آنا نہیں ہے، ادھر صحابہ کے پاس جانا ہے، صحابہ نے لگائی ہوئی ہے پابندی، ٹھیک ہے، اب حدیثیں کہاں سے ملیں گی؟ جب یہ تدوین حدیث کی تاریخ ہے، اس کے انتشار کی یہ تاریخ ہے، تو یتبین بسہولۃ ما ہی حالت و حاضر حدیث، تو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کی کیا حالت ہوگی، الذی لم یکتب طوال قرن و نصف من الزمن، کہ جس سے جو ہے وہ قرن و نصف، قرن 100 سال، نصف یعنی 150 سال تک تقریباً جسے نہیں لکھا گیا، تو اس کے بعد اس کے لکھنے کی کیا حالت ہوگی یہ آپ خود جان سکتے ہیں۔ حاسبہ بمنطق العقل، عقل کے حساب سے آپ اس کا کیا کریں، حساب کتاب لگا لیں، یعنی ابھی کیا ہوتا ہے آج کل کے دور میں سوشل میڈیا سب کچھ ہے، ایک وزیر کا جو بیان آتا ہے 5-10 سال بعد وہ بھول چکے ہوتے ہیں لوگ، اس کو کیا غلط طریقے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو جب 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر جائے تو پھر اللہ کے رسول کی باتیں صحیح طریقے سے کہاں پہ لوگ نقل کریں گے۔ وَتَأَمَّلْ حَالَهُ، اور آپ اس حالت کو دیکھیں، مع ترصد الاعداء بالاسلام، جب کہ ادھر سے جو اعداء بالاسلام ہے، یعنی جو دشمن ہے، دشمن اسلام ہے، ترصد کیا ہوتا ہے، گات لگانا، وہ بھی گات لگائے بیٹھے تھے کہ للنیل من عقیدتہ و نبیہ و رموزہ، کہ وہ کیا کریں، اسلام کے عقیدے کو کیا ہے وہ ختم کر دیں اور اس کے نبی کو ختم کر دیں، ان کے جو اسلام کے رموز ہیں ان کو ختم کر دیں، ادھر سے ان کی گات ہے، اور وہ مع وجود رغبت جشیا، اور ادھر سے کیا تھی، بڑا شوق تھا، جشیا لالچی قسم کا شوق تھا، لکل حاکم، ہر حاکم کو اس بات کا شوق تھا کہ لیبرر سلطانہ و ظلمہ و استبداد، تاکہ وہ اپنی سلطنت کا جواز پیش کرے، تبریر یعنی اپنی حکومت کا، اپنے ظلم کا اور اپنا جو استبداد ہے اس کا، جو آمریت ہے اس کا جواز پیش کرے، اس کی بھی اسے لالچ تھی، اور یہ جواز تبھی پیش ہو سکتا تھا کہ جب یہ ان کی گڑی ہوئی حدیثیں وہ باقی رہتی کہ حاکم جیسا بھی ہو، ظالم بھی ہو، اس کے خلاف خروج کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، یہ گڑی ہوئی حدیثیں جب تک باقی رہیں گی تو پھر ان کی حکومت کیا رہے گی، باقی رہے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔